پھر اس کے بعد جو اگلی شخصیات آتی ہیں وہ ہیں محمد ابن عبد الوہاب کی، جن کی نسبت سے اس پورے کلٹ کو پھر وہابیت سے تعبیر کیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کا اپنا نام تو محمد تھا، ان کے والد کا نام تھا عبد الوہاب، تو محمد ابن عبد الوہاب یعنی عبد الوہاب کے بیٹے، مگر عبد الوہاب کی نسبت سے پھر اس پورے کلٹ کو وہابیت سے تعبیر کیا گیا۔ اب اگر ہم سوال کریں کہ خوب ٹھیک ہے اس کلٹ کو جو بھی نام دیا گیا، مگر خود عبد الوہاب جو ان کے باپ تھے کیا وہ بھی اس فکر کے حامی تھے؟ تو جواب ملے گا نہیں، قطعاً نہیں۔ محمد ابن عبد الوہاب عبد الوہاب کے بیٹے تھے اور ان کے والد ان سے سخت ناراض تھے، یہاں تک کہ ان کو گھر سے باہر نکال دیا تھا انہی نظریات کی وجہ سے کہ جو ان کے تھے۔ عبد الوہاب جو ان کے والد تھے وہ بھی ٹھیک ٹھاک بڑے عالم شمار ہوتے تھے، اہل سنت تھے، سنیوں کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو عبد الوہاب نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا، لیکن بعد میں ان کے مخالفین نے اگر ان کو ان کے نام کی نسبت سے یاد کیا جاتا تو ان کا نام پڑ جاتا محمدی، تو اس کے اندر چونکہ کنفیوژن تھا کہ ذہنوں کے اندر آتا کہ شاید پیغمبر اکرم کا تذکرہ ہو رہا ہے، لہٰذا پھر یہ نام مخالفین نے پسند نہیں کیا، ان کو محمدی نہیں کہا گیا، بلکہ ان کے والد کی نسبت سے ان کو کہا گیا، عبد الوہاب سے وہاب لیا گیا اور پھر یا نسبتی تو وہابی، یہ اس طریقے سے یہ لفظ شکل حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔